کروں گا، تو یعنی کہ وہ کل جو نا آپ کا کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ امریکہ کی ترقی کی اصل وجہ انہی یونیورسٹیز ہے۔ آپ اگر پڑھ رہے ہو تو آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ پرسوز نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر کولیگس اینڈ اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں میرے ان تمام ٹیچرز کو سلیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے آج میں اس اسٹیج پہ ہوں، اور اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹیچروں کے اعزاز میں یہ فنکشن آپ لوگوں نے ارینج کیا۔ میں آپ لوگوں کے بیچ زیادہ دیر میں نہیں رہنا چاہتا کیونکہ ہمارے باقی ریسپیکٹڈ کولیگس بھی ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا موقع مل جائے۔ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اور ایک اور قرآن کی آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآنی آیات اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک موٹیویشنس ہے۔ آپ جب بھی اپنی جو ٹریک سے اسٹڈی کے جو ٹریک سے آپ ہٹ جائے یا آپ کو سستی چڑھ جائے تو آپ ان سے آپ خود موٹیویشنس آپ لے سکتے ہو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو مشکلات ہر ایک کے زندگی میں آتی ہے، تو ان مشکلات کے بعد آپ اس چیز کا ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں ہیں۔ تو یہاں پہ اس فنکشن کے توسط سے میں آپ لوگوں کو یہ بات آگاہ کرنا چاہتا ہوں، ہم جو فنکشن ارینج کرتے ہیں، فنکشنز بہت سارے ہم ارینج کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس فنکشن کا اصل مقصد کیا ہے۔ آپ یونیورسٹی میں آتے ہو روزانہ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس یونیورسٹی میں کس مقصد کے لیے آتے ہو۔ آپ اگر پڑھ رہے ہو تو آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ آپ یہ سوالات اگر آپ روزانہ اپنے آپ سے کریں تو پھر جو نا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کیا کرنے آتے ہیں، یہ فنکشنز آپ کیوں ارینج کرتے ہیں۔ ٹیچرز ڈے آپ منا رہے ہیں، کیوں آپ منا رہے ہو؟ کیا آپ اپنے ٹیچرز کے ہر اس بات پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا آپ ٹیچرز جو آپ لوگوں کو اسائنمنٹس کے فارم میں دیتے ہیں یا کوئزز کے فارم میں آپ لوگوں سے کوئز لیتے ہیں یا ایگزامز کے فارم میں لیتے ہیں، کیا آپ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں؟ کیا آپ کے ٹیچروں سے ٹیچر کے جو باتوں سے آپ کے اندر ایک کریٹیویٹی یا ایک نئی چیز ایجاد کرنے کی کوئی تخلیقی چیز آپ کے مائنڈ میں آتا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا۔ اگر آپ اپنے آپ سے اس طرح کے سوالات کریں اور ہر اس وائی کا اگر آپ اس کا آنسر نکالنے کی کوشش کریں، اگر آپ کو کسی حد تک ان کے آنسر مل جائے پھر آپ کو کامیابی ہے۔ ادروائز اس طرح کے فنکشنز پچھلے سال بھی کیا تھا، اس سال بھی ہم کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ ڈیفرنس فیل کرنا چاہیے۔ پچھلے سال آپ کہاں تھے، ابھی آپ کہاں پہ ہیں؟ پچھلے سال آپ کی نالج کتنا تھا، ابھی آپ نے کتنا امپروو کیا ہے؟ اگر ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو امریکہ میں 6000 یونیورسٹیز ہیں، اس میں سے 100 یونیورسٹیز سے دنیا کے بہترین یونیورسٹیز میں سے آتا ہے، اور امریکہ ترقی کر رہا ہے۔ امریکہ کی ترقی کی اصل وجہ انہی یونیورسٹیز ہے، انہی کی جو تعلیم و تحقیق ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر ہم دیکھا جائے، ہم تو ٹک ٹاک ویڈیوز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، فیس بک پہ لگا ہوا ہوتا ہے، واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں بچوں کو یہ کوریڈورس میں فیس بک اوپن کیا ہوتے ہیں، اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا، آپ کی انہی آوازوں سے یا آپ جو ویڈیوز آپ سن رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کی نیبرہڈ میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ترقی اگر ہو رہی ہے تو تعلیم و تحقیق سے ہو رہی ہے۔ تعلیم و تحقیق کہاں پہ ہوتی ہے؟ یونیورسٹیز میں ہوتی ہے۔ اب آپ نے یہ چیز جاننا ہے کہ آپ اس یونیورسٹی میں تعلیم و تحقیق کچھ کر رہے ہیں یا آپ دوسرے سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ وقت کا نہیں پتہ لگتا۔ آپ 3 سال کے لیے 4 سال کے لیے یہاں ڈگری کرنے آئے ہیں، ڈگری کر کے بھی چلے جائیں گے،
لیکن آپ کو اس وقت محسوس ہوگا جب آپ یہاں سے ڈگری کر کے چلے جائیں گے، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کاش میں وہ جو 4 سال ہے یا 2 سال ہے یا 1 سال ہے وہ میں اگر محنت کر چکا ہوتا، یا میں اپنے ٹیچرز کی باتوں کو میں فالو کر چکا ہوتا، تو پھر میں کسی اور سٹیج پہ ہوتا۔ میں آپ کو یہ چیز بتاتے چلوں، جو بندہ محنت کرتا ہے نیک نیتی کے ساتھ، محنت کے بہت سارے قسم ہیں نا۔ ایک بندہ صبح سے لے کے شام تک بک ہاتھ میں ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک وہ بھی محنت ہے۔ ایک کہ نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ محنت کرنا، وہ محنت یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کو نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سراؤنڈنگز میں کیا ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل کے بچوں میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، 2 منٹ پڑھا، 10 منٹ فیس بک پہ لگا دیا، پھر 1 منٹ پڑھا، پڑھنے کے بعد کچھ نوٹیفیکیشنس آ گیا، وہ کس کا نوٹیفیکیشن آئے، ان چکروں میں آپ جو نا اپنے اگر دن میں 15 گھنٹے آپ پڑھ رہے ہو نا، اس میں سے ہارڈلی آپ 2 یا 3 گھنٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی سارے آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو اپنی وقت کی اہمیت کو آپ جان لو۔ وقت کی اہمیت جو بندہ پہچان لے گا وہی بندہ سرخرو ہوگا، وہی بندہ کامیاب ہوگا۔ کامیابی ہمیشہ محنت کرنے والے لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ اگر آپ محنت کریں تو دنیا آپ کی ہے۔ آپ امریکہ جا سکتے ہو، آپ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ سکتے ہو، آپ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں آپ پڑھ سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ محنت کریں۔ محنت کرنے والوں کے لیے دنیا قدر کرتی ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ محنت کرنے والا کبھی ڈوبتا نہیں ہے، یہ بات میرے آپ ذہن میں رکھیں۔ محنت کرنے والا کبھی ڈوبتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا، کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ اچھے سٹیج پہ ہوگا۔ تو کوشش آپ یہ کریں، آپ محنت کریں، اور محنت سے ہی جو نا آپ کو کامیابیاں آپ کو مل سکتی ہے۔ تو محنت کے ذریعے ہی آپ بہت کچھ بن سکتے ہیں۔ باقی آپ صرف خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کہ ہم اکثر یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، دس اینڈ دیٹ۔ ایٹ دی اینڈ آپ کر تو کچھ نہیں کر رہا ہوتا، کہ آپ ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ میں کل سے محنت کروں گا، کل جب آئے تو کہتے ہیں کہ نہیں میں آج چلو تھوڑا سا تھک گیا ہوں تو کل سے میں کروں گا۔ تو یعنی کہ وہ کل جو نا آپ کا کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ نو اور نیور، آپ نے جو بھی کرنا ہے ابھی سے سٹارٹ کریں، ابھی سے، ابھی کا بدل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ابھی سے آپ سٹارٹ کریں، محنت کرنا شروع کریں، اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں۔ ہر رات جب آپ سونے لگے اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں، آپ نے آج کتنا اپنے آپ کے لیے کام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ سارے پیرامیٹرز، یہ سارے فیکٹرز اگر آپ کے مائنڈ میں ہو، اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح ایویلویٹ کرتے رہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ میں سے جو نا 99% لوگ کل اچھے سٹیجز پہ ہوں گے۔ اور جب آپ اچھے سٹیجز پہ ہوں گے تو انڈائریکٹلی خوشی ہمیں ملے گی، کیونکہ آپ لوگ ہمارے بیچ میں رہے ہیں، اور ہم آپ کے ٹیچر لفظ ٹیچر تو میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا جو نام ہے، جو شاید ہم اس نہیں اتر سکتے ہوں گے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی حد تک اپنا جو ان پٹ ہے آپ کو دے دوں، اور ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ آپ کامیاب ہو جائے، اور آخر میں میری یہی دعا ہے کہ آپ سب کامیاب ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ۔